الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کریم سلسلہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آ کر کسی کی غیبت کرے اس پر ہرگز اعتماد مت کیجیے، کیونکہ غیبت کرنے کے سبب وہ فاسق ہو جاتا ہے اور فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بہت سچا آدمی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہوا، اور چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا، اذهب بسلام، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 193۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی یعنی نیگیٹو بات کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کی مصداق قرار پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ترجمہ کنز ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ پارہ نمبر 26 الحجرات آیت 6۔ اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ پارہ نمبر 29 القلم آیت نمبر 11۔ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغل خوریاں نہیں کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔